تو میرے محترم سامعین، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا سیدنا علی مرتضیٰ کے کتنے بیٹے ہیں جی؟ آپ نے تو صرف یہ ایک ہی سنا، دوسرا بھی میں نے بتانا شروع کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 17 بیٹے ہیں۔ کتنے جی؟ بولو، یاد کر لو، کتنے بیٹے ہیں؟ اور حضرت علی کی 18 بیٹیاں ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ ہاں، 18 داماد ہیں اور 17۔ حضرت علی کی بیویاں کتنی ہیں؟ 9۔ بیویاں کتنی ہیں؟ ہے کوئی علی کا ماننے والا؟ نام تو لے کے دیکھو دوسری کا، لگ جائے گا تمہیں پتہ۔ یکے بعد دیگرے 9۔ ایک وقت میں 4 بیویاں ہوتی تھیں، انتقال ہو جاتا ہے ایک کا، پھر اور نکاح فرماتے، کیونکہ نکاح کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ نکاح کرنا کس کی سنت ہے؟ انبیاء کی سنت ہے۔ تو حضرت علی کی بیویاں کتنی ہیں؟ 9۔ حضرت علی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 18۔ بیٹے کتنے ہیں؟ 17۔ اور کربلا کے اندر حضرت علی کے کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ 9۔ کتنے شہید ہوئے؟ 9 بیٹے شہید ہوئے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 8 بھائی پہلے شہید ہوئے ہیں، 9ویں نمبر پر تو یہ خود شہید ہوئے، اور ان کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ سب سے پہلے حضرت علی کے جو بیٹے شہید ہوئے ہیں ان کا نام ہے محمد الاوسط ابن علی۔ سب سے پہلے شہید کا نام کیا ہے؟ محمد الاوسط۔ محمد تو کم از کم نام یاد رہے گا نا۔ سب سے پہلے حضرت علی کے یہ بیٹے شہید ہوئے، اور دوسرے نمبر پر شہید ہوئے ابو بکر بن علی، اور تیسرے نمبر پر شہید ہوئے فاروق بن علی، اور چوتھے نمبر پر شہید ہوئے عثمان بن علی۔ یہ تو سارے صحابہ کے نام ہیں۔ یہ کس کے نام ہے؟ آگے بڑھ کے کہتا ہوں سارے سنیوں کے نام ہیں۔ تو جی ہے یہ نہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں سیدنا علی مرتضیٰ امام اہل سنت، سیدنا علی مرتضیٰ امام اہل سنت۔ تو ان کے جو 8 بیٹے باقی شہید ہوئے ہیں ان کا نام کیوں نہیں لیتے بھائی؟ کیوں جی لینا چاہیے یہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کن کے سردار ہیں؟ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دونوں آ گئے شہزادے، گر رہے ہیں مجمع میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، چھوٹے چھوٹے ہیں، جگہ نہیں ہے۔ حضور نے دیکھا تو خطبہ روکا، اور پھر دونوں کو حضور نے فرمایا لاؤ ادھر۔ ایک کو بٹھا لیا دائیں طرف، ایک کو بٹھا لیا بائیں طرف۔ اس کا مطلب یہ ممبر ذرا چوڑا ہونا چاہیے ہے۔ اچھا، دونوں کو بٹھا لیا۔ اب حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں حضرت حسن کی طرف اور کبھی دیکھتے ہیں حضرت حسین کی طرف۔ وہ کھیل رہے ہیں، بچے جو ہیں کھیل رہے ہیں، اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک مال اور اولاد بندے کی آزمائش ہے۔ مال اور اولاد بندے کی آزمائش ہے۔ تو میرے محترم سامعین، پھر حضور نے حضرت حسن کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اس کے ہاتھ پر 2 مسلمانوں کے گروہ صلح کریں گے۔ سب کہہ دو، مسلمانوں کے 2 گروہ صلح کریں گے۔ اور حضور کی یہ پیشین گوئی پھر پوری ہوئی جب حضرت حسن نے سیدنا امیر معاویہ سے صلح کی۔ ٹھیک ہے نا بھئی؟ تو جس سے حضرت حسن کی صلح، اہل سنت کی بھی ان سے، سارے بولو، جس سے حضرت حسن کی صلح، ہماری بھی ان سے صلح ہے۔ ٹھیک ہے نا بھئی؟ جس کو حضرت حسن نے اپنا امام مانا، ہم نے بھی ان کو اپنا امام مان لیا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر 2 مسلمان گروہوں کی صلح ہوئی۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو حضور کی یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ تو میرے محترم سامعین، حضرت حسن کو زہر دیا گیا، حضرت حسن بھی شہید ہوئے، لیکن جو منافقین تھے وہ اس بات کو کیسے پسند کریں؟ کیونکہ منافق صلح کو پسند کرتا ہی نہیں، وہ تو لڑائی کو پسند کرتا ہے۔ جب صلح ہو گئی تو حضرت حسن کا نام ہی نہیں لیتے، ان کی شہادت کی بات ہی نہیں کرتے، حالانکہ حضرت حسن شہید ہیں یا نہیں؟ حضرت حسن کے 2 بیٹے بھی کربلا میں شہید ہوئے، نام ان کا بھی نہیں لیتے۔ اللہ اکبر۔ 2 بیٹے ان کے بھی شہید ہوئے، حضرت جعفر کے بیٹے شہید ہوئے ہیں، اور خانوادہ رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے 22 جوان شہید ہوئے ہیں، نام نہیں لیتے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر آنکھوں پر. ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف دیکھو، دائیں کندھے پر حضرت حسن کو، بائیں پر حضرت حسین کو، دونوں کو بٹھایا ہوا اور حضور تشریف لے جا رہے ہیں. آگے ملے سیدنا صدیق اکبر، عرض کرتے اللہ کے محبوب کس قدر عمدہ سواری ہے، آپ کے کندھوں پہ سواری کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر سوار بھی دیکھو کس قدر اعلیٰ ہے. سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اللہ اکبر. تو میرے محترم سامعین، اپنی زندگی مبارک میں ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں چوم بھی رہے ہیں اور سونگ بھی رہے ہیں. پاس بیٹھنے والوں نے پوچھا اللہ کے محبوب بچے کو چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ سونگنا؟ فرمایا مجھے حسین کے بالوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. جو میں نے معراج کی رات جنت کی خوشبو سونگی وہ مجھے حسین کے بالوں سے آتی ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک وہ کیفیت طاری ہو گئی غم کی، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت میرے حسین کو شہید کر دے گی. اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنے محبوب کو آنے والی خبریں بتا دیں، ہیں جی، یہ تو اس کی مرضی ہے نا. تو میرے محترم سامعین، دنیا سے تو سب نے جانا ہے. کیوں جی، جانا ہے یا نہیں جانا؟ جو بھی آیا اس دنیا میں سب نے دنیا چھوڑ کر جانا ہے. اور ویسے بھی انسان یہ جنت کی مخلوق ہے. انسان کس کی مخلوق ہے؟ جنت کی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں رہتے تھے؟ جنت میں رہتے تھے. اور واپس بھی کہاں جانا ہے؟ انشاءاللہ سب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. صرف جن کے عقیدے خراب ہیں، جنہوں نے اسلام کو اختیار نہیں کیا، وہ جہنم میں جائیں گے. اور باقی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، چاہے جتنے بھی کمزور ایمان والے ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اونچی کہو آمین. کیونکہ فرشتوں نے جا کے بتانا ہے نا جی، آج اسپیشل جنت مانگی جا رہی. حدیث میں آتا ہے نا، پوچھا جاتا ہے کیا مانگ رہے تھے میرے بندے؟ جمع ہو رہے تھے، میری حمد و ثنا ہو رہی تھی. ہاں کیا مانگے؟ یا اللہ جنت مانگ رہے تھے. حق تعالیٰ فرماتے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کا نام جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دیا ہے. اب یہ جو اتنے بندے بیٹھے ہیں، کیا حیثیت ہے ہماری ہے؟ جنت کا تو ایک کنارہ بھی نہیں اس سے پر ہوگا. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. تو میرے محترم سامعین، جانا سب نے ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جو بھی انسان آیا ہے اس کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے. جانا ہے یا نہیں جانا؟ سب نے چھوڑ کر جانا ہے. اور سب سے اچھا انداز جو چھوڑنے کا ہے وہ شہادت کی موت ہے. وہ کون سی موت ہے؟ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جب انسان طلب کرتا ہے نا، اگر مل جائے تو کیا ہی بات ہے، نہیں تو ورنہ شہادت کی 70 قسمیں ہیں اور اس میں سے کوئی نہ کوئی قسم، کوئی نہ کوئی درجہ انسان کو ضرور نصیب ہو جاتا ہے. تو جانا سب نے ہے. اور اس پر کہنے والے نے خوب کہا ہے نا،